تو یقیناً میرا جو ملزم تھا وہ سزاوار ہو سکتا تھا، لیکن کیا جاتا ہے ایک من جو ہے وہ بھنگ برآمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ بڑی ہی حیران کن ایک کیس کی روداد آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں جو گواہان تھے وہ اگر صحیح طریقے سے شہادت دیتے تو یقیناً میرا جو ملزم تھا وہ سزاوار ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ایک مضبوط کیس ہارا جا سکتا ہے گواہان کی وجہ سے، اور کیسا ایک کمزور کیس آپ جیت سکتے ہیں آپ کی اچھی کراس ایگزامینیشن سے، سوال و جواب سے۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچیں۔ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا۔ تمام یہ جو کیسز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قانون کی آگاہی ہو، آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ اگر آپ کیس جیتنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کا سچا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، آپ کی ایویڈنس اس میں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے آج میں آپ کو بڑے حالات کلیئر کر کے بتاؤں گا کہ کیسے ہوگا۔ ایک 9C کا کیس تھا۔ 9C کا کیس کیا ہوتا ہے؟ جس میں جو کنٹرابینڈ یا جس میں منشیات ہوتی ہے وہ کافی ساری تعداد میں برآمد ہوتی ہے۔ تو کیا وقوع تھا کہ دو میاں بیوی جو ہیں وہ روانہ ہوئے ایک دوسرے شہر سے اور ایک شہر بی میں وہاں پر پہنچتے ہیں، تو وہاں پر ان کے سامان کے ساتھ ایک بوری میں 1 من جو ہے وہ بھنگ برآمد ہوتی ہے۔ تو پروسیکیوشن سٹوری کے مطابق وہاں سے جو مرد ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، عورت وہاں پر موجود ہوتی ہے، عورت کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پکڑے جانے کے بعد اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کا چالان کر لیا جاتا ہے۔ اب کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو پھر کہانی کا انٹرسٹنگ موڑ اس وقت آتا ہے جب اسی شخص کی پری اریسٹ بیل موو کی جاتی ہے۔ پری اریسٹ بیل جب موو کی جاتی ہے کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس میں ملزم تھا ہی نہیں، میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں، کہ یہ تو غلط طور پر مجھے سزا دے دی گئی ہے، اگر قصوروار ہوگی تو وہ ہوگی۔ اب وہاں پر اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری بیوی بھی اس میں انوالو ہے تو تم اس کا بتاؤ، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اب عدالت میں یہ کارروائی شروع ہوتی ہے تو اس سے سوال یہی کیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کے اوپر کیا چارج ہے؟ انہوں نے کہا سر ریلوے اسٹیشن پر یہ شخص موجود کہتے ہیں تھا اور یہ بھاگ گیا۔ وہاں پر پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، اور ٹیم ہونے کے بعد ریلوے اسٹیشن میں CCTV کیمراز ہوتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں، ٹکٹس ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 600 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، انہوں نے پرائیویٹ وٹنس وہاں شامل نہیں کیے۔ 1 من بھنگ کا یہ کہتے ہیں وہاں سے لے کر یہ روانہ ہوئے تھے، تو کیا دل نہیں مانتا اگر یہ ملزم ہوتا تو اس کو تو پکڑ لیتے، باقی بات اس عورت کی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ جناب اس کی پری اریسٹ کنفرم ہو گئی، وارنٹ نیارے ہو گئے اس کے۔ اور پولیس والے سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے کوئی فوٹو بنایا نئے حالات کے مطابق، اب تو انویسٹیگیشن میں چینجنگ بھی ہوتی ہے، تو آپ نے کوئی CCTV کیمرہ کیا یا پرائیویٹ فٹنس کو کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، وہ بڑے انداز سے ایسے آئے ہوئے تھے جو انہوں نے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیا، کوئی تھوڑی سی بات کرتے اس نے نہیں کیا، تو بات یہ اس کی پری اریسٹ کنفرم ہو گئی۔ پھر اس عورت کا ٹرائل شروع ہو گیا، دونوں کا ٹرائل شروع ہو گیا، انٹرسٹنگ کہانی شروع ہو گئی۔ بات کس طرف لے کے آ رہا ہوں یہ ساری تمہید باندھنے کا کہ اب اس میں جو وٹنس ہوتے ہیں وہ پولیس آفیشلز بھی ہوتے ہیں، اس میں SHO بھی ہوتا ہے، اس میں ریکوری آفیسر بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایویڈنس میں آپ کو میں یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو کراس ایگزامن اینی وٹنس۔ کراس ایگزامن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا لمبا بھی نہیں جانا ہوتا اور اتنا شارٹ بھی نہیں کرنا ہوتا، وہاں کوریبوریشن کی جاتی ہے، بات کی آپس میں ملایا جاتا ہے، ایک نے کیا کہا دوسرے نے کیا کہا، تیسرے نے کیا نہیں کہا، چوتھے نے کیا کہنا چاہیے تھا اور کیا کہہ دیا، یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کی ریڈی وٹ ہوتی ہے، آپ کا اسی وقت ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں ٹائم آف آکرنس، پلیس آف آکرنس اور ڈیٹ اینڈ ٹائم آف دا آکرنس یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ریکوری اس میں بہت اہم ہوتی ہے، اس میں جو سیلڈ پارسل ہوتے ہیں اس کی کمیونیکیشن کا آپس میں ہوتا ہے، اس میں جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر اور جس نے وہ چھاپا مارا ہوتا ہے اس کا آپس میں کمیونیکیشن، اور ان بندوں کا آپس میں کہاں کہاں سے یہ چیزیں انہوں نے وصول کی، تو پھر بعد میں
اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو وہاں پر 3-4 وٹنس ہی ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو کراس ایگزامن میں نے کیا، کیونکہ بہت کم اس میں وٹنس ہوتے ہیں جو اس میں گواہی دیتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے جو ٹارگیٹ رکھا اس بات کا کہ ٹائم آف آکرنس اور پلیس آف آکرنس اور ان کا آپس میں جو کمیونیکیشن ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ پیدا کیا جائے، تو پھر وہ جو ڈیفرنس آئے گا تو یہ بندہ آگے سے بری ہو سکتا ہے. تو وہاں پر ہم نے جب ان سے یہ سوال کیے کہ کون سی بوگی تھی، تو کسی نے کہا وہ دوسری بوگی تھی، کسی نے کہا وہ پیچھے والی بوگی تھی. اب 3-4 گواہ تھے، ایک نے کہا لاسٹ والی بوگی ہے، ایک نے کہا 2 نمبر والی بوگی تھی، تیسرے نے کہا کہ وہ چوتھی والی تھی، اس نے کہا میڈل والی تھی. تو وہ بوگی آپس میں ڈس میچ ہو گئی. یہاں سے آپ نے ایک ڈینٹ کریٹ کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے ان سے یہ سوال ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے پہلی دفعہ کہاں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرین یوں شمال جنوب مثال کے طور پہ کھڑی ہوئی تھی تو ہم نے اس کو دوسری سائڈ پہ مشرق سائڈ پہ دیکھا. ایک گواہ نے مشرق کا کہہ دیا، دوسرے نے مغرب کا کہہ دیا. اب ان سے پھر جب یہ سوال کیے گئے کہ جب آپ نے اس کو دیکھا تو کیا آپ اس کے پیچھے بھاگے؟ اب 2 گواہ جو پہلے والے ریڈنگ پارٹی تھی، ایک نے کہا کہ ہم نہیں بھاگے، دوسرے نے کہا نہیں. اب جب یہ سوال کیا آپ بھاگے تو ہوں گے نا، تو وہ ایک لیڈنگ کوسچن ہوتا ہے. ایک سے آپ نے سوال یہ لے لیا کہ آپ وہ تو بھاگ پڑا ہوگا نا. اس نے کہا ہاں جی وہ بھاگ پڑا، میں نے تو اس کو نہیں پکڑا، میں نے تو اس عورت کو پکڑ لیا. یہ لیڈنگ اس انداز سے کہا. دوسرے کو آپ نے اس انداز سے کہا اچھا ملزم جب آپ نے دیکھا تو آپ نے تو اسے پکڑنے کی تو پوری کوشش کی ہوگی لیکن وہ تیز نکلا. انہوں نے کہا ہاں بالکل میں اس کے پیچھے بھاگا تھا، میں نے یہ کیا. میں نے کہا اچھا پھر آپ نے وہ بندوق بھی تو آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ اس کے اوپر اٹھائی ہوگی؟ ہاں جی اٹھائی تھی. تو وہ دوسرے کو کہا نہیں یار آپ کو اجازت تو نہیں ہے کہ بندوق تاننے کی، اس نے بندوق تو نہیں تانی ہوگی؟ نہیں جی بندوق اس نے نہیں تانی تھی. تو یہ ایک سٹائل ہوتا ہے جس سے آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے سوالات اور پچھلے جو گواہوں کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. تو اس طرح سوال کرنے کے بعد کیونکہ ان کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھا، ان کی آپس میں بات نہیں تھی، ان کا آپس میں ایک سیمیٹری نہیں تھی، ایک ان کا ایکویلیبریم نہیں تھا باتوں کا کہ کیسے اور کب اور کیا ہونا ہے. ایک سے پوچھا تو شاپر نیلا تھا، دوسرے نے کہا سفید تھا، ایک نے کہا کہ ہم 6 بجے پہنچے، 6 بجے کا وقوع ہے، وہ 6 بجے پہنچ کر ادھر 15 منٹ کھڑا رہا تو 6:15 کا وقوع ہو گیا، یہ بات بھی ختم ہو گئی. تو یہ اس طرح نااہلی کی وجہ سے ملزمان، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پورے طریقے سے اگر گواہی دیتے، یہ اس بات کو یہ نہیں کہ وہ قصور وار تھے یا بے قصور تھے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا ہم نے ایسا نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ میری نظر میں یہ تھا کہ اس کو ٹرائل کی سزا 2 سال 3 سال شاید ہو جائے، لیکن جب ان کے اوپر کراس کیا گیا، جب ان پہ سوالات کیے گئے تو سوالات میں تو وہ کہیں پر بھی نہیں تھے. وہ تو بس زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. اب وہ 1 کلو بھنگ کہاں گئی؟ بھنگ بھی آ گئی، ان کے سارا میٹیریل بھی آ گیا. اس بات پہ بری نہیں ہوئے کہ وہ بھنگ نہیں تھی، اس بات پہ بری ہوئے کہ یہ ایویڈنس نہیں ثابت کر سکتے کہ کس بات پہ ان کو سزا دی گئی. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب بھی آپ کیس کریں یا آپ کے خلاف کیس ہو یا آپ گواہ ہوں یا آپ وکیل ہوں تو اپنی گواہی کو مضبوط کر کے جانا ہے اور تیاری کر کے جانا ہے کہ ہم سے کیا کیا کوسچن کیے جا سکتے ہیں، اور وکیل صاحب کو کہیں کہ ہمارے مخالف بن کر ہم سے سوال کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.